اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفجر کریں گے جو کہ مکی ہی سورہ ہے، اور جو لاسٹ ہم نے 88 نمبر سورہ کی تھی اس سے بالکل اگلی 99 نمبر سورہ ہے۔ مکی سورہ ہے اور 30 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہی آیات ہیں، کوئی زیادہ بڑی سورہ نہیں ہے، نہ ہی مطلب ایک میڈیم سائز کی سورہ ہے، چھوٹی ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں بڑی ڈیٹیل سے اگین پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ آ، جو ہمارا مین ٹاپک ہے، جو قرآن پاک کا اصل میں جسے میں مین ٹاپک کہہ رہا ہوں، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آج کل، اسی پہ ہے، اسی ٹاپک پوری کی پوری سورہ اسی پہ ہے۔ شروع میں تھوڑی ڈیٹیل سے بات کی جا رہی ہے اور اینڈ پہ تو بالکل اس ٹاپک کی بات ہو رہی ہے۔ شروع میں تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی لیکن اسی کی بیس باندھی جا رہی ہے۔ ہمیں اب اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، قسم ہے فجر کی۔ آیت نمبر 2، اور 10 راتوں کی۔ اب یہ کافی ساری قسمیں یہاں اٹھائی جائیں گی۔ آیت نمبر 3، اور جفت اور طاق کی، یہ پھر اگین قسم۔ آیت نمبر 4، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ آیت نمبر 5، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے۔ تو یہ دیکھیں، پہلے 4 قسمیں اٹھا کے پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ عقل والے جو ہیں یہ ان کے لیے کافی ہو گئیں قسمیں، ان کے لیے کافی ہیں یہ قسمیں۔ آیت نمبر 6، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو اب یہ دیکھیں، ٹاپک وہی ہے کہ اللہ پاک کا عذاب جو اس دنیا میں، جو قیامت کے بعد جو دوزخ کے عذاب کی بات کی جاتی ہے، جن لوگوں کو اس دنیا میں ہی وہ عذاب دیا گیا، تو ان سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ بات تو سیم ہی ہے، مختلف صورتوں میں مختلف سورہ میں باتیں سیم ہی ہو رہی ہیں، لیکن ان کو مختلف پہلوؤں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں بھی بات وہی ہو رہی ہے، لیکن اس کو تھوڑے ڈیفرنٹ انداز سے سٹارٹ کیا ہے کہ جو اللہ کا عذاب، نارملی ہم یہ پڑھتے تھے کہ پہلے قیامت کا ذکر آتا تھا اور سارا کچھ آتا تھا، اور پھر بعد میں یا درمیان میں یہ بات آتی تھی کہ جن کو اس دنیا میں بھی عذاب ملا، جن قوموں کو ان دنیا میں عذاب ملا، تو ان کا تھوڑا سا ذکر آ جاتا تھا بیچ میں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ان قوموں کا ذکر پہلے آ گیا اور قیامت کا پھر آگے ڈیٹیل سے آ جائے گا۔ آیت نمبر 7، ستونوں والے آرام کے ساتھ۔ آیت نمبر 8، جن کی مانند ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، میز ان کی مانند کوئی قوم، جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، تو ان کو کیسا عذاب ہوا۔ آیت نمبر 9، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ آیت نمبر 10، اور فرعونوں کے ساتھ جو میخوں والا تھا، فرعون کے ساتھ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ تو یہ اب ان مختلف اقوام کا، یہ سمودیوں کے ساتھ، فرعونوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے تو ان مختلف قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن پہ اس دنیا میں ہی جنہوں نے انکار کیا، تو جس عذاب کا ان کو وعدہ کیا جاتا تھا قیامت کے بعد، وہی عذاب ان کو اس دنیا میں ہی ملا۔ وہی جنت ایک چھوٹی، جس کو وہی قیامت ایک جس کو قیامت صغریٰ کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی قیامت اس قوم کے لیے وہ قیامت ہی تھی، اس پہ وہ برپا کر دی گئی۔ آیت نمبر 11، ان سبھی نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔ آیت نمبر 12، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ تو اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فساد مچایا ہوا تھا انہوں نے، تو اللہ نے ان کو اسی دنیا میں عذاب دے دیا۔ آیت نمبر 13، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ دیکھیں، سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب سب پہ یہ عذاب کا کوڑا برسایا جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 14، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ آیت نمبر 15، انسان جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ آیت نمبر 16، جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے۔
مینز مجھے ذلیل کیا ہے یا کچھ، مطلب وہ پھر گلے کرنے شروع کر دیتا ہے. تو یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 17، ایسا ہرگز نہیں بلکہ کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں پچھلی قوموں کا ذکر ہوا، ان قوموں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ انہوں نے کیونکہ فساد مچا رکھا تھا تو اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. کیونکہ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انہوں نے شہر سر پہ اٹھا رکھے تھے اور فساد برپا کر رکھا تھا. تو یہ ان کے بارے میں بات ہوئی. اب جو ڈائریکٹ مخاطبین ہیں جو مکہ کے لوگ تھے، یا کیونکہ مکی سورہ ہے تو مکہ کے جو لوگ تھے تو ان کو کہا جا رہا ہے. تو ان کو جو پچھلی 2 آیات آئی ہیں وہ ان کے لیے آئی ہیں کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے میرے اللہ نے نوازا، اور جب اللہ پاک نعمتیں نہیں چھین لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میری تذلیل کی ہے. تو یہ اب ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، انہی کو یہ 17 نمبر آیت میں ایڈریس کیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں بلکہ کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. تو جن سے چھینا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان کی تذلیل کی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اور آگے مزید پڑھیں آیت نمبر 18، اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو رغبت نہیں دیتے. تو یہ کھلانے کی یا مسکینوں کو کھلانے کی یا اوورآل غریبوں کو مسکینوں کو کھلانے کی جو بات ہے، یہ ہم پہلے یہ کافی دیر بعد آئی ہے. ویسے پہلے ہم اس کو بار بار ہر سورہ میں ہی پڑھ رہے تھے اس بات کو. تو اس کو میں بڑی ڈیٹیل سے پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے. یہ خالی روٹی کھلانے یا دیگ پکا کے اور دیگ بانٹ دینے کو نہیں کہا جا رہا کہ مسکینوں کو. اس میں جو دیگ بانٹتے ہیں اس میں مسکین کون ہوتا ہے یا پتہ ہوتا ہے؟ وہ تو ایسے ہی محلے والے کو بچے بچے کھا گئے بس ختم ہو گئی بات. یہ اصل میں کھلانے کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسکینوں کو ان کا کھانے کا انتظام کرنا، ان کا روزگار کا انتظام، یا ان کو جو کوئی پرابلم ہے، کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کو کاروبار کو چھوٹا موٹا کر کے دینے کا، تو دے کے وہ مینز اس کا کھانا چل سکے. میں پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں. تو یہ ان لوگوں سے روزی کی تنگی کر دی جاتی ہے یا چھین لیا جاتا ہے جو کہ دوسروں کو، یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھلاتے نہیں، دوسروں کو نہیں دیتے. آیت نمبر 19، اور یہ بڑی سمجھنے والی بڑی بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اصل میں دینے سے ہی ہمیں زیادہ ملتا ہے، تو اس پہ غور کرنا چاہیے ہم سب کو. آیت نمبر 19، اور میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہیں. کہ جو ان کی اپنی میراث ہوتی ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے حصہ رکھا ہوا ہے دوسروں کا بھی، یا ایٹ لیسٹ بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. وہ ان کا تو حق بنتا ہے نا، ان کی بھی جیسے بھائیوں کی میراث ہے ویسے ہی بہنوں کی ہے، تو ان کو نہیں دیتے. یا پھر یہ ہے کہ اس میں سے کسی اور کو، غریب ماڑے مسکین کو نہیں دیتے. آیت نمبر 20، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہیں. تو اصل میں مین چیز یہی ہے کہ وہ مال کو عزیز رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچتے نہیں ہیں. دیکھیں خالی کھانا کھلانا یا وہ نہیں ہے، مین چیز یہی ہے کہ اپنے مال کو عزیز رکھتے ہیں. مال کو عزیز رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. آیت نمبر 21، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. تو اب یہ دیکھیں پہلے بڑی ڈیٹیل سے اور باتیں ہوتی رہیں عذاب کی جو پہلی قومیں ہیں، اور پھر جو مکہ کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا کہ تم برے کام کیا کر رہے ہو. اس کے بعد اب آگی مین ڈیٹیل بات جو ہمارا مین ٹاپک ہے. اصل میں وہ بات تو وہیں سے ہی سٹارٹ ہوگی، لیکن ڈیٹیل پہلے آ گئی اور اس کا ذکر ایگزیکٹلی بعد میں آ گیا. آیت نمبر 21 میں، یقیناً جس وقت زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا. تو یہ وہی ہے، ہم اس کو بھی یہ پہلے بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں سب کچھ برابر کر دوں گا، اور وہ ایک میدان سج جائے گا، برابر کر کے ایک میدان سے سج جائے گا. اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. یعنی مینز وہ ایک ایسا میدان ہوگا جو حشر کا میدان ہوگا، جس میں سے پھر سارے زمین میں سے نکلیں گے.
وہ میں سارے مرحلے بار بار بیان کر چکا ہوں کہ وہ قیامہ ہوگی جب وہ کھڑے ہوں گے، تو پھر وہ یوم حساب ہوگا جب حساب ہوگا، اور پھر جزا اور سزا دی جائے گی، اس کو یوم جزا کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 22، اور تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر، اللہ پاک آئیں گے اور فرشتے صفے باندھ کر آئیں گے۔ آیت نمبر 23، جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ دیکھیں ایک آیت میں اتنی بڑی بات سمو دی ہے کہ سمجھنے کا موقع تو ابھی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو آ جائے، ورنہ تب تو سب کے سامنے واضح ہو جانا ہے، سب کچھ وہ وعدہ کیا ہوا پورا ہو جانا ہے، تو پھر تو سب کے سامنے ہے۔ پھر کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، پھر تو سمجھ آ جانی ہے، پر اس سمجھ آئے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آیت نمبر 24، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ تب وہ ایسی خواہشات کو کرے گا کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا، پر نہیں کیا تو نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا بدلے میں۔ آیت نمبر 25، پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ بات مل رہی ہے۔ پہلے شروع میں سورہ شروع کہاں سے ہوئی؟ ان کو دنیا میں عذاب دینے کی۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ پس آج ان کے اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ جو ان کو پہلے چھوٹا موٹا عذاب دنیا میں ملا بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن آج کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی تو ان چند قوموں کو ہی ملا نا جن پہ رسول آئے، اور انہی قوموں کو بس ملا۔ لیکن اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی قوم کو نہیں نہ ملنا ہے، تو ان کو تو بالکل پہلی دفعہ ملے گا، اگر ان میں سے جو برے ہیں، ظاہری بات ہے۔ آیت نمبر 26، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی، اس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 27، اے اطمینان والی روح۔ آیت نمبر 28، جو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ تو یہ اب دوسری جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کی روحوں کو کیا ہوگا؟ سکون اور اطمینان ہوگا۔ وہ اپنے رب کی طرف ایسے لوٹیں گے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے، اور ان کا اللہ ان سے راضی ہوگا۔ کیا ایسے لوگوں کی کیا ہی بات ہوگی۔ آیت نمبر 29، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ آیت نمبر 30، اور میری جنت میں چلی جا۔ تو وہ اللہ پاک انہیں پھر کہیں گے کہ تو اب جنت میں چلی جا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ تو یہ اس سورہ کو آپ ہمارے اسی ٹاپک پہ ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ مین مقصد یہی ہے کہ سب غور و فکر کریں، خود سے غور و فکر کریں، سمجھیں کہ اللہ پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہم اپنی زبان میں پڑھیں گے تو پتہ لگے گا۔ تو مین مقصد بھی اس چینل کا اور میرا بھی یہی ہے کہ ہم سب اس کو اپنی زبان میں، عربی کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بھی یقیناً عربی میں پڑھیے گا اور اردو میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔